السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل کے بارے میں۔ آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے فعل سے مراد فعل ماضی کے بارے میں۔ تو اصل میں ہم فعل کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جو ہمارا الدرس العاشر ہے اس میں فعل ماضی استعمال ہوا ہے، اور ہم آج سیکھیں گے کہ فعل ماضی میں صیغے کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ فعل ماضی، ٹھیک۔ پہلی بات، فعل جو ہے، فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو، کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں لیکن صرف کام فعل نہیں بنتا، بلکہ جب تک نہ کام کے ساتھ زمانہ ہو، زمانہ چاہے ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، کوئی بھی زمانہ جب تک نہ کام کے ساتھ ہوگا تب تک اکیلے کام فعل نہیں بنتا۔ تو ہم کہیں گے کام کے ساتھ جب زمانہ ہوگا تو ہمارے پاس فعل بنتا ہے، ٹھیک۔ کام کسے کہتے ہیں؟ کام کہتے ہیں ایکشن کو، ورب کو اصل میں فعل کہتے ہیں۔ مثال، میں آپ سے کہوں گا کھایا، کیا کھایا فعل ہے یا نہیں؟ جی ہاں، فعل ہے، کھایا فعل ہے۔ کیونکہ کھایا جو ہے یہ کام ہے، کسی انسان نے کام کیا ہے، کھانے کا کام کیا نا، کھایا کام کیا، اس نے ہاتھ میں نوالا اٹھا کے اپنے منہ میں بھرا ہوگا تو کھایا کہتے ہیں۔ تو کام کیا۔ کیا کھایا میں زمانہ کوئی ہے؟ جی ہاں، اس میں زمانہ ہے پاسٹ، کھایا ماضی ہے نا، کام بھی ہے، اس نے ایکشن کیا ہے اور اس ایکشن کے ساتھ زمانہ بھی ہے ماضی۔ تو ہم کہیں گے میرے پاس کھایا جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال، میں آپ سے کہوں گا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے فعل ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کھا رہا ہے کام ہے۔ کوئی زمانہ ہے؟ جی ہاں، حال، پریزنٹ، کھا رہا ہے، گویا ابھی کھانے کا کام ہو ہی رہا ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی ابھی شروع ہوا ہے اور نہ ہی ابھی شروع ہونے والا ہے، بلکہ یہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی کام ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ کھا رہا ہے، ابھی ختم نہیں کیا، تو کام ہے اور زمانہ کون سا ہے؟ حال۔ تو کھا رہا ہے بھی کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے۔ اس میں کیا فرق ایک ہی ہے، کام سیم ہے، کھانے کا کام سیم ہے، یکساں ہے، لیکن زمانہ تبدیل ہوا، یہاں پہ زمانہ ماضی اور یہاں پہ زمانہ حال ہے۔ ایک اور مثال، کھائے گا، کیا یہ فعل ہے؟ جی ہاں، کھائے گا، ابھی کام شروع نہیں کیا، نہ کام ہو رہا ہے، بلکہ کام ابھی شروع ہونے والا ہے۔ ابھی کھائے گا، ابھی کھایا نہیں ہے، نہ ہی کھا رہا ہے، بلکہ ابھی کام شروع ہونے والا ہے، تو کھائے گا تو کام ہے۔ زمانہ ہے کوئی؟ ہاں، مستقبل، تو فعل بنا۔ تو ہم کہیں گے کھائے گا، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں تینوں ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس زمانے تو تین ہی ہیں، یا تو پاسٹ جسے ماضی کہتے ہیں، یا حال اسے کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ، مستقبل کو کیا کہتے ہیں؟ فیوچر، ٹھیک۔ زمانے تین ہی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ کھایا فعل ہے، کھا رہا ہے فعل ہے، کھائے گا فعل ہے۔ عربی اعتبار سے تینوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جو کھایا ہے نا، یہ کام ماضی میں ہوا ہے، تو کھایا جو یہ فعل ماضی کہلائے گا عربی میں۔ کیوں؟ زمانہ ماضی ہے تو فعل ماضی کہیں گے۔
عربی میں جب فعل کا زمانہ مستقبل یا حال ہو، یعنی کہ جب پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، دونوں کو ملا کے عربی میں کہتے ہیں فعل مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع۔ جب حال بھی ہو، پریزنٹ بھی ہو اور فیوچر بھی ہو، دونوں کا ایک ہی نام ہے، کیا؟ فعل مضارع۔ آسان ہے، گویا کہ اگر ہم کہیں گے انگلش میں، اردو میں زمانے کے جو نام ہیں وہ 3 ہیں، میں نے زمانہ عربی میں بھی 3 اقسام کا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ انگلش میں بھی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ عربی میں بھی 3 ہیں لیکن نام 2 ہی ہے۔ کیسے؟ ماضی کو ماضی ہی کہتے ہیں، پاسٹ کو کہتے ہیں فعل ماضی، ٹھیک؟ پھر جو حال اور مستقبل ہے، ان دونوں کو عربی میں ایک ہی نام دیا گیا، ان کو الگ الگ نام نہیں دیے گئے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حال کو کہتے ہیں انگلش میں پریزنٹ۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں حال کا الگ نام کیا ہے؟ پریزنٹ۔ مستقبل کو انگلش میں کہتے ہیں فیوچر۔ جیسے اردو میں ہم نے کہا ماضی الگ نام ہے، ماضی کو کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ۔ ہم نے الگ الگ نام دیے، اردو میں ہم نے کہا ماضی، انگلش میں کہا پاسٹ۔ اردو میں ہم نے کہا حال، انگلش میں ہم نے کہا پریزنٹ۔ اردو میں ہم نے کہا مستقبل یا مستقبل، دونوں کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے انگلش میں کہا فیوچر۔ لیکن عربی میں ماضی کو کہتے ہیں ماضی کو ماضی ہی کہتے ہیں، لیکن جو حال اور مستقبل ہے ان کے الگ الگ نام عربی میں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع، وہ فعل جس میں حال بھی ہو، پریزنٹ بھی ہو اور مستقبل فیوچر بھی ہو۔ زمانہ ہے عربی میں بھی 3، بس آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ نام ایک ہے، نام الگ الگ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے عربی میں فعل کی جو اقسام ہیں وہ 2 نکلتے ہیں، ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ عربی میں تیسرا کوئی فعل نہیں ہے۔ ہاں، عربی میں فعل اور اسے کہتے ہیں فعل امر، آرڈر یا فعل نہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں زمانے کے اعتبار سے عربی میں فعل کے 2 ہی اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اس میں حال اور مستقبل الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ اردو میں 3 ہے نا، 1 2 3، عربی میں ہے نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع۔ پھر ماضی میں پاسٹ ہے، مضارع میں کیا ہے؟ ایک تو ہے پریزنٹ اور ہے فیوچر، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں اس درس میں سکھایا گیا ہے وہ ہے فعل ماضی، پاسٹ کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کتاب میں، اس درس میں سکھایا جا رہا ہے۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے والے درس میں یہ سیکھا تھا کہ ضمیریں جو ہیں، پروناؤنز جو ہیں وہ 14 ہوتے ہیں۔ اس لیے 14 ہے چونکہ عربی میں مثنیٰ جو ہے، مثنیٰ کہتے ہیں ڈیول، 2۔ عربی میں مثنیٰ ڈیول کہو یا آپ کہہ سکتے ہیں تثنیہ بھی، یہ الگ ہے۔ ڈیول انگلش میں نہیں ہے، نہ اردو میں ہے اور نہ کسی زبان میں ہے۔ عربی میں ڈیول ہے، 2 ہے۔ عربی والے 2 کو الگ نکالتے ہیں، اس لیے عرب کی جو گنتی ہے وہ ہے واحد، مثنیٰ پھر جمع۔ انگلش میں کیا ہے؟ سنگولر، پلورل۔ اردو میں کیا ہے؟ واحد، جمع۔ لیکن عربی میں ہے واحد کے بعد مثنیٰ 2، یعنی کہ عربی جو ہے، عربی گرامر میں 2 کو جمع شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ عربی گرامر میں 2 کو 2 ہی مانا جاتا ہے، اس لیے ضمیریں 14 بنتی ہیں۔ پھر نمبر 1 واحد، مثنیٰ، جمع کے اعتبار سے۔ نمبر 2 وجہ 14 ضمیریں کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ عربی میں
غائب کے لیے الگ ضمیریں ہیں، مخاطب کے لیے الگ ضمیریں ہیں اور متکلم کے لیے الگ ضمیریں ہیں۔ غائب کو کہتے ہیں، غائب جو ہے اسے کہتے ہیں انگلش میں تھرڈ پرسن، مخاطب کو کہتے ہیں انگلش میں سیکنڈ پرسن، اور متکلم کو کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ پرسن۔ میں مثال دوں، ہم کہتے ہیں ہی مطلب وہ یا یہ ایک لڑکا یا وہ ایک لڑکا، ہی کیا انگلش میں تھرڈ پرسن۔ ہم کہتے ہیں دے، ہم کہتے ہیں شی، یہ تینوں کیا ہے تھرڈ پرسن کے ہیں نا، تینوں دے کہو، ہی کہو یا شی کہو، تینوں جو ہے یہ پروناؤنز ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے۔ لیکن دے جمع کے لیے پلورل کے لیے، ہی سنگولر اور میسکولائن، شی سنگولر اور فیمینائن۔ سیکنڈ پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یو، آپ، تم، یو تم ایک بھی، یو تم سب بھی، یو تو ایک عورت بھی، یو تو ایک مرد بھی۔ فرسٹ پرسن کے ہم استعمال کرتے ہیں آئی یا وی، ٹھیک ہے نا۔ آئی مطلب آئی میں دونوں ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، یعنی کہ آئی استعمال کر سکتا ہے لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ مثال آئی ایم اے بوائے، آئی ایم اے گرل، تو بوائے نے بھی آئی استعمال کیا اور گرل نے بھی استعمال کیا آئی۔ وہی جو ہے استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے انگلش میں اتنے ہی پروناؤنز ہیں، اور بھی ہو سکتے میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں شی ہی دے 3، یو 4، آئی 5، وہی 6، صحیح ہے نا۔ لیکن عربی میں 14 ہیں، اگر انگلش میں 6 ہیں عربی میں 14 کیوں؟ ابھی میں نے کہا اس کے 2 وجوہات۔ نمبر 1، عربی میں مثنیٰ ڈویل یعنی کہ جو وہاں پہ تثنیہ ہے وہ الگ نکالتے ہیں، یہاں پہ ایک ہی ہے، یہ 2 جو ہے یہ ہے سنگولر کے لیے، ہی اور شی سنگولر کے لیے اور دے ہے پلورل کے لیے۔ یو میں سب ہے، سنگولر بھی ہے پلورل بھی ہے۔ آئی یہاں پہ ہے سنگولر کے لیے، وہ ہے پلورل کے لیے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ہے سنگولر کے لیے الگ، پھر ہے ڈویل، پھر ہے پلورل۔ اس لحاظ سے وہاں پہ جو ضمیریں ہیں، جو پروناؤنز ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں بنسبت انگلش کے۔ یہاں پہ 6 ہیں، اردو میں بھی کیا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، ٹھیک، یا تم، آپ، میں، ہم، ٹھیک ہے، یا ان کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6، اردو میں بھی 6 ہی ہیں، عربی میں 14 ہیں۔ ہم نے وہ کل پڑھی ہیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انت تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں مرد اور میں عورت، نحنو ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد اور ہم سب عورتیں۔ اس لحاظ سے عربی میں پروناؤنز جو ہیں وہ 14 بنتے ہیں۔ بس میں اسی بات کے ساتھ درس کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے ضمیریں 14 ہیں، 14 ہیں، ویسے ہی فعل ماضی کی جو گردان ہیں، آپ گردان نہیں جانتے ہیں، ہم آگے سیکھیں گے گردان کسے کہتے ہیں، سیگا کسے کہتے ہیں۔ اب یہ اتنا یاد رکھو کہ گردان بھی ضمیر کی طرح 14 ہوتی ہیں، اور جو گردان ہے وہ اکثر ہوتی ہے فعل کی،
چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں ہو۔ ہاں اس میں فاعل کی بھی ہوتی ہے گردان، مفعول کی ہوتی ہے، لیکن اصل گردان جو خصوصیت ہے وہ ہے فعل کی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے صیغہ بدل جاتا ہے تو گردان بھی آگے آگے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔